بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا. مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن سند نہیں ہے صحیح، نہیں تو قصے زبردست لکھے ہیں جہاں سنانے کے قابل تم بھی رو پڑتے، لیکن ہیں جھوٹ، کیا کریں آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں. سچ قرآن سچ ہے، یہاں بہت بڑے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ کشتی بنا رہے تھے حضرت نوح، تو قوم نے اس کشتی کو بات بنا دیا، اس میں قضائے حاجت فرمانے لگے. تبلیغی تقاضا سارا کشتی میں تھا، وہ کشتی بھر گئی. اب حضرت نوح پریشان کہ یہ سرداروں کا سارا بات بنا ہوا ہے، تو ان کو خارش کی بیماری شروع ہو گئی. تو ایک بزرگ کا پاؤں پھسلا تو وہ اس گٹر میں چلا گیا. جب باہر نکلا تو خارش ٹھیک تھی. خیال کرا ہے جھوٹ ہے، کہیں یہ ہمارے گٹر کے اوپر ڈھکن نہ اتار دو. ہاں تو یہ ایسے جھوٹ ہے. تو اب شروع ہوئی ساری قوم پورا تبرک سمجھ کے چاٹ گئی اور ساری اس میں نہاتی رہی. بڑی گپیں ہیں بہرحال ہے. اکاذیب الذمۃ علی من روى الاکاذیب من یاتیہ عذاب یخزی ہو گیا. حتی اذا جاء امرنا، حتیٰ کہ آ گیا ہمارا امر. امرنا آ گیا ہمارا امر عذاب والا. وفارت تنور، جوش مارا تنور نے. فارت تنور، ابل پڑا تنور، جوش مارا تنور نے. التنور کیا ہے؟ تنور الخبز عند الجمہور. التنور تنور الخبز عند الجمہور، جمہور کے نزدیک روٹیوں والا تنور ہے. اور یہ جو لفظ تنور ہے یہ ماشاءاللہ پشتو میں بھی تنور ہے، عربی میں بھی تنور ہے، اردو میں بھی تنور ہے، فارسی میں بھی تنور ہے. پشتو میں ہے نا تنور، تنور ہی ہے، یہ ہر زبان میں تنور ہی ہے. اور یہی تنور مراد ہے. بعض نے کہا کہ فارت تنور کنایا ہے غضب الہی سے، تو مانا ہوگا اللہ کے غضب نے جوش مارا. بعض نے کہا کہ تنور سے مراد زمین کا منہ ہے، روئے ارض، وجہ اللہ، کہ زمین سے پانی نے جوش مارا، نیچے سے پانی نے جوش مارا. لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہاں تنور علامت تھی شروعات عذاب کی، کہ تنور سے آگ نکلتی ہے اور پانی بجھ جاتا ہے تنور میں، لیکن جب تنور سے پانی نکلے گا آگ کی جگہ پہ تو یہ اس عذاب اور انقلاب کی طرف اشارہ ہوگا کہ آگ نکلنے کی جگہ پانی نکل رہا ہے. تو فارت تنور، تنور نے جوش مارا. اور یہ بڑا عذاب تھا. دوسرے مقام پہ آئے ہیں فجرنا الارض عیونا، ساری زمین کے چشمے بھی پھوٹ پڑے اور آسمان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. ابواب سما، ادھر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی. کل نحمل فیہا من کل زوجین، ہم نے کہا سوار کر فیہا من کل زوجین، فیہا اس کشتی میں ہر چیز سے جوڑا. جہاں کل جو ہے نا یہ کل استغراق عرفی کے لیے، ہر چیز کا جوڑا کا کیا مطلب ہے کہ وہ جانور جو ضرورت کے ہیں، وہ جانور جو ضروری جانور ہیں، جو انسان کے ساتھ متعلق ضروری جانور ہیں، جیسے مویشی ہیں، جیسے گدھا ہے، گدھا بھی ضروری ہے، اور جیسے کتا شتا ہے، راکھی وغیرہ والا، یعنی وہ جانور جو انسان کے ساتھ مانوس ہیں، ان جانوروں کی بات ہے.
اصل یہ بعد نے کہا کہ تمام جانور مراد ہے، لیکن تمام جانور عقلاً یہ بات بالکل صحیح نہیں، کیونکہ تمام جانوروں کے لیے تو پھر کئی سینکڑوں کلومیٹر کشتی ہونی چاہیے تھی کہ ساری دنیا کے جانور سوار کر، تو اور ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ تو مطلب ہے ضروری جانور جو معروف جانور ہیں، جو انسان کے ساتھ مانوس ہیں، کل نحمل فیہا من کل، ہر ایک کیا لکھا ہے آپ کے پاس، ہر چیز سے جوڑا، ہر قسم کے ضروری جانور جو پانی میں نہ رہ سکتے ہوں اور انسانوں کے لیے کار آمد ہوں، اس لیے سارے جہان کے جانور پکڑنے، پھر ان کو اکٹھا کرنا، پھر سارے جہان کے جانوروں پر کشتی پہ لادنا، پہلے تو اتنی کشتی وہ بنے گی کہاں، اور اتنا ٹائم، تو یہ عقلاً یہ کل استغراق عرفی ہے، زوجین والذی جمیل القلب الیہ۔ ہاں دوسری بات ہے کہ یہ جو طوفان نوح تھا یہ روئے زمین پہ آیا تھا یا صرف اسی علاقہ میں جہاں حضرت نوح موجود تھے؟ تو دونوں قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صرف اسی علاقہ میں تھا، کیونکہ اس وقت آبادی بھی ہوئی تھی، اور پوری زمین پہ تو آبادی نہیں تھی، آبادی وہاں تھی، مشرک وہاں تھے، کافر بھی وہاں تھے، تو یہ اس مخصوص ایریے پر طوفان آیا۔ زیادہ قرینے قیاس یہی ہے یہ روئے زمین پہ طوفان نہیں تھا، اس لیے آپ کے پاس عبارت لکھی ہے لم یکن آمن کما قال بہ البعض وَأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِحَمْلِ مَا جَرَّتِ الْعَادَةُ بِتَكَوُّنِهِ مِنْ عَفُونَةِ الْأَرْضِ کالفار والحشرات۔ اور کہتے ہیں یہ بھی صحیح بات یہ ہے کہ ہر جانور کا نہیں کہا گیا، مثلا پہلے جنگلی چوہے بھی پکڑو اور گوہرے شوہرے اور ہر حشرات الارض، بلکہ حکم دیے گئے ما یحتاج الیہ اذا نجا ومن معہ من الغرق، تاکہ جب بعد میں بچ جائیں تو جو ضرورت کے جانور ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ساری دنیا کے جانور بھی نہیں مراد، ہر قسم کے جانور بھی مراد نہیں ہے، بولو جلدی، نہیں ہے۔ اور یہ عذاب جو آیا تھا یہ بھی روئے زمین پہ نہیں آیا تھا، ایک قول ہے آیا تھا، لیکن بہتر یہی ہے کہ روئے زمین پہ کوئی مقصد نہیں، کہ اس وقت آبادی وہاں تھی جہاں نوح کی دعوت چل رہی تھی اور مشرک وہاں تھے۔ تو بہرحال یہ باہلہ کا اور اپنے گھر والوں کو بھی الا من سبق علیہ القول، مگر وہ کہ سبقت کر چکی ہے ان پر اس کے بعد، ومن آمنا، اہلہ کا ومن آمنا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کے علاوہ بھی مومن تھے، آمنا جو ایمان لائے، ومن آمنا گھر والوں کے علاوہ جو ایمان لائے، وما آمنا معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ الا قلیل مگر تھوڑے سے، قلیل بر روایت صحیحہ انہم کانو، ایک صحیح روایت میں ہے کہ یہ کتنے تھے، یہ 79 آدمی تھے، اور زوجہ اور 3 بیٹے اور ان کی عورتیں، اور 72 آدمی تھے، اور ایک عورت تھی من غیرہم من بنی شیس، ایک دوسرے خاندان کی عورت تھی یہ۔ اور معیت فی الایمان سے مراد ہے مقر ایمان اور نجات کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کی حتمی تعداد نہیں معلوم۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، جانوروں کو سوار کر، یہاں پر مفسرین نے گپے لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ گدھا نہیں سوار ہو رہا تھا، حضرت نوح نے بڑا زور لگایا کہ گدھا کشتی میں سوار ہو، تو حضرت نوح اس کو آگے کھینچتے جو پیچھے جا رہا تھا، بالکل للڑوں والی عادت تھی۔ تو اور گدھے کی دم کے ساتھ ابلیس چمٹ گیا تھا، تو حضرت نوح نے طریقہ کیا، گدھے کو ریورس کیا اور گدھے کا
بیک سائڈ کشتی کی طرف کی اور کانوں سے پکڑ کے مخالف سمت جو کیا تو گدھے نے پیچھے زور لگایا، اس کی عادت ہے ضد کرنے کی، تو اس نے ضد کی تو حضرت نے چھوڑا تو گدھا پیچھے کشتی میں جا پڑا۔ ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں کس نے کیمرے میں دیکھا ہے، یہ اس طرح کی گپیں بہت لکھی ہیں۔ پھر یہ کشتی کتنی تھی اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ 525 فٹ لمبی تھی اور 87.5 فٹ چوڑی تھی اور 52 فٹ اونچی تھی۔ اتنی بڑی کشتی، یہ بھی گپ ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی تھی۔ بہرحال بزرگوں نے لکھا ہے، شیخ القرآن جہاں جملہ کہتے تھے وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ، فرماتے ہیں کتا اور کتیا نبی کی بیڑی میں بیٹھ سکتا ہے، سور اور سورنی پیغمبر کی کشتی میں سوار ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کا مشرک بیٹا پیغمبر کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، سور سورنی بیٹھ سکتے ہیں، کتا اور کتیا کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کا مشرک بیٹا الا من سبق علیہ القول، کوئی مشرک کشتی نو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ من سبق تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا بھی مشرک ہو، خنزیر سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی زیادہ پلیت ہے، ہو نبی کا بیٹا لیکن مشرک ہو۔ ہاں، تم اپنی ناپ ذرا لیتے ہو، کبھی اکوڑے بھاگتے ہو، کبھی شکوڑے بھاگتے ہو، کبھی کدھر بھاگتے ہو، بھئی یہ سونے مشرک ہے، اچھا مشرک ہے اور بے خیستہ بنتی ہے، اس لیے تم اس کے پیغمبر کے بیٹے سے سونا مشرک کون ہوگا؟ کنعان نبی کا بیٹا ہے اور صاحبزادہ نبی کا، صاحبزادہ کنعان، لیکن اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، قال ارکبوا فیہا، سبحان اللہ، کشتی پہ چڑھنا بھی ہے تو توحید کے عقیدے کے ساتھ۔ یہ پہلی بیڑی تیار ہو گئی، پہلی کشتی ہے، اور کشتی پہ چڑھنا کیسے ہے؟ قال ارکبوا، اللہ نے فرمایا جانوروں کو سوار کرنے کے بعد اب کیسے چڑھنا ہے کشتی میں؟ بسم اللہ، ارکبو بسم اللہ، بسم اللہ کا تعلق ہے ارکبو کے ساتھ، کیا ہوگا؟ ارکبو بسم نوح نہیں، ارکبو بسم نوح نہیں، ساتھ تو پیغمبر موجود ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نوح کا نام لیتے ہوئے کشتی میں سوار ہو جاؤ، زندہ پیغمبر نوح ہے، اور یہ خنزیر یہ اب کشتیوں میں چڑھتے ہیں تو جانے یا علی غازی عباس علمبردار فلانا فلانا خیر اللہ کو پکارتا ہے، فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور کہ اپنے متبعین کو ارکبوا فیہا، ہاں، کس کیا نام لو؟ بسم اللہ، اس میں تین احتمال ہیں، ایک احتمال ہے کہ یہ ارکبو کے متعلق ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کا تعلق ہے مجریہا، تیسرا یہ کہ اس کا فعل مقدر ہے استعینو، تینوں بن سکتے ہیں اور تینوں میں مزہ ہے۔ ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، کس کی مدد سے؟ بسم اللہ، کس کی؟ اللہ ہی سے استعانت کرتے ہوئے، بسم اللہ کا معنی با استعانت کی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے، مجریہا و مرساہا، اس کا مجریہا، اس کا جاری ہونا، یہ مجرے مرسا یہ دونوں مصدر میمی ہیں، معنی ہوگا جاری ہونا اس کا،
اور ٹھہرنا اس کشتی کا، اور دوسرے کے ساتھ لگاؤ کہ اللہ ہی کی مدد سے جاری ہونا کشتی کا اور ٹھہرنا کشتی کا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں جہاں لفظ ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ، یہ اللہ پاک رد کر رہے ہیں مشرکین پر۔ شیعہ شیطانوں نے لکھا کہ حضرت علی، حضرت نوح نے کہا، ان کا ایک مستقل خطبہ ہے حضرت علی کے ذمہ کہ حضرت نوح نے یا علی کہہ کر کشتی میں قدم رکھا، اور حضرت نوح کو علی نے کشتی میں نجات دی، اور حضرت علی کہتے ہیں میں ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، میں ہوں جس نے نوح کی کشتی کو پار لگایا۔ ایک خطبہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، تو اس لیے فرمایا جہاں کوئی علی شلی نہیں، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرسا ان ربی، بے شک رب میرا، گو بندوں کے گناہ مقتضی غرق ہیں۔ ہاں بندوں کے گناہ تو ایسے ہیں کہ کشتی غرق ہو جائے، لیکن رب میرا بہت معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ بس اگلا تتمہ آ گیا، اب وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور پانی، آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، زمین کے چشمے بھی جاری ہو گئے، اور پانی ہر طرف سے پورا دریا سمندر بنتا نظر آیا، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھنے لگی۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، اور کشتی جو تھی